السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں اکبر علی عابدی اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہدایت النحو کے 19ویں سبق کے ساتھ۔ کسی وجہ سے بہت تاخیر ہو رہی ہے سبق کو پیش کرنے میں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور ایک بات عرض کر دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ روزانہ کا سبق آپ کو مل سکے۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغة منتهى الجموع وهو ان يكون بعد الف الجمع حرفان كمساجد او حرف مشدد مثل دواب او ثلاثة احرف اوسطها ساكن غير قابل للهاء كمصابيح فسياقلة وفرازنة منصرف لقبولهما الهاء وهو أيضا قائم مقام السببين الجمعية ولزومها وامتناع أن يجمع مرة أخرى جمع التكسير فكأنه جمع مرتين. أما التركيب فشرطه أن يكون علما بلا إضافة ولا إسناد كبعل بك فعبد الله منصرف ومعدي كرب غير منصرف وشاب قرناها مبني. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق اسباب تسعہ کی بحث چل رہی ہے، یعنی منع صرف کے جو 9 اسباب ہیں چل رہی ہے۔ اما الجمع سے صاحب کتاب علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغة منتهى الجموع، بہرحال جمع تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ منتهى الجموع کے صیغہ پر ہو، یعنی منتهى الجموع کے وزن پر ہو۔ دیکھیے، جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ منتهى الجموع کے وزن پر ہو، اور دوسری شرط غیر قابل للہائی سے بیان کیا گیا ہے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہا کو قبول نہ کرتا ہو۔ وَهُوَ أَن يَكُونَ سے منتهى الجموع کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ وَهُوَ أَن يَكُونَ بَعْدَ أَلِفِ الْجَمْعِ حَرْفَانِ كَمَسَاجِدَ او حرف مشدد مثل دواب او ثلاثة احرف اوسطها ساکن۔ فرماتے ہیں اور وہ یعنی منتهى الجموع یہ ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، جیسے مساجد۔ دیکھیے، مساجدو کے اندر سین کے بعد جو الف ہے اس کو الف جمع کہتے ہیں۔ اس الف جمع کے بعد 2 حرف یعنی جیم اور دال ہیں، لہذا مساجدو منتهى الجموع ہے۔ او حرف مشدد یا الف جمع کے بعد 1 حرف ہو جو مشدد ہو، جیسے دوابو۔ دیکھیے، دوابو کے اندر جو الف جمع ہے واو کے بعد، اس کے بعد 1 حرف با ہے اور وہ مشدد ہے، لہذا دوابو بھی منتهى الجموع ہے یا منتهى الجموع کے وزن پر ہے۔ او ثلاثة احرف اوسطها ساکن، یا الف جمع کے بعد 3 حرف ہو جن کا درمیانی حرف ساکن ہو، کمصابیح۔ دیکھیے آگے مثال دی گئی ہے مصابیح۔ دیکھیے، مصابیح کے اندر جو الف جمع ہے صاد کے بعد، اس کے بعد 3 حرف ہے اور اس کا جو درمیانی حرف یا ہے وہ ساکن ہے۔ یہ غیر قابل للہائی جو ہے وہ اوپر جو ہے فشرطہ ان یکون، یکون کی ضمیر ہوا سے یہ حال واقع ہے، تو مطلب یہ ہے جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ منتهى الجموع کے وزن پر ہو، درا حالے کہ وہ ہا کو قبول نہ کرتا ہو۔ یہاں پر جو ہا ہے، اس ہا سے مراد تائے تانیث ہے، یعنی وہ تائے تانیث جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے۔ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تا بشکل ہا کو قبول نہ کرتا ہو،
یہ دو شرطیں ہیں، اگر یہ دونوں شرطیں بیک وقت پائی جائیں گی تو پھر جمع غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ دیکھیے مساجد، دواب اور مصابیح، ان تینوں مثالوں کے اندر یہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ منتہی الجموع کے وزن پر بھی ہے اور اس کے آخر میں تا بشکل ہا لگی ہوئی نہیں ہے۔ فا سے تفریع فرما رہے ہیں اس ضابطے پر، فرماتے ہیں فَسَيَاقِلَةٌ وَفَرَاسِنَةٌ مُنصَرِفٌ لِقُبُولِهِمَا الْہاء، کہ سیاقلتن جو کہ سیقلن کی جمع ہے اور فرازنتن جو کہ فرزانن کی جمع ہے، یہ دونوں منصرف ہیں لقبولہم الہاء، ان دونوں کے قبول کرنے کی وجہ سے ہا کو، یعنی سیاقلتن اور فرازنتن، اس کے اندر ایک شرط تو پائی جا رہی ہے کہ منتہی الجموع کے وزن پر ہونا، یہ تو منتہی الجموع کے وزن پر تو ہے، لیکن دوسری شرط کہ تا بشکل ہا کو قبول نہ کرے، یہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے، بلکہ یہ دونوں اسم سیاقلتن اور فرازنتن یہ تا بشکل ہا کو قبول کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس کے آخر میں تائے تانیث لگی ہوئی ہے، لہذا یہ منصرف ہوں گے، غیر منصرف نہیں ہوں گے۔ وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ الْجَمْعِيَّةُ وَلُزُومُهَا، فرما رہے ہیں اور یہ بھی یعنی جمع بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ جس طریقے سے آپ تانیث کی بحث میں دیکھے تھے کہ تانیث کی جو دو قسمیں ہیں، تانیث بالف الممدودہ اور تانیث بالالف المقصورہ، یہ تنہا ایک ایسا سبب ہے جو دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ اسی طریقے سے اسباب تسعہ میں سے جمع بھی ایک ایسا سبب ہے جو دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ وہ دو سبب کیا ہے؟ الجمعیت ولزومها، ایک سبب تو جمعیت ہے اور دوسرا سبب ولزومها، اس جمعیت کا لازم ہونا ہے، یعنی ان اسماء کے اندر سے کبھی جمعیت ختم نہیں ہوتے ہیں۔ وَامْتِنَاعُ أَن يُجْمَعَ سے لزومها کی تفسیر فرما رہے ہیں، گویا کہ یہ جو واو ہے یہ واو تفسیر کے لیے ہے۔ وَامْتِنَاعُ أَن يُجْمَعَ مَرَّةً أُخْرَى جمع تکسیری، ولزومها کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ جمعیت اس کے لیے لازم ہے، یعنی یہ بات ممتنع ہے کہ دوبارہ اس کی جمع تکسیر لائی جائے، یعنی دوبارہ جمع تکسیر اس کی نہیں آ سکتی، تو ظاہر سی بات ہے جب اس کی دوبارہ جمع تکسیر نہیں آ سکتی تو گویا یہ جمعیت اس کے لیے لازم ہو گئی، اب اس سے ختم نہیں ہونے والی ہے۔ تو ایک جمعیت اور دوسرا لزوم جمعیت، یہ دو سببوں کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْنِ، تو گویا کہ اس کی دو مرتبہ جمع بنا لی گئی ہے۔ اس عبارت کو بڑھانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہوتی ہے اس کے اندر جمعیت کا تکرار ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر دو جمع پائی جاتی ہے۔ اب یہ دو جمع کا پایا جانا یا تو حقیقتاً ہوتا ہے یا حکماً ہوتا ہے۔ حقیقتاً کی مثال دیکھیے، ایک لفظ ہے سوارن، سوارن بمعنی کنگن، اس کی جمع آتی ہے اسورتن، اور پھر اسورتن کی جمع آتی ہے اساور بروزن مساجد۔ اسی طرح ایک لفظ ہے نعامن، نعامن بمعنی چوپایا، اس کی جمع آتی ہے انعامن، اور پھر انعامن کی جمع آتی ہے اناعیم بروزن مصابیح۔ تو دیکھیے یہ جو اساور اور اناعیم منتہی الجموع کے وزن پر ہے، اس کے اندر جمعیت کا تکرار حقیقتاً ہے، یعنی دو مرتبہ جمع بنانے کے بعد اس وزن پر آیا ہے، اور یہ وزن منتہی الجموع ہے، اب اس کے بعد اس کی کوئی دوسری جمع تکسیر نہیں آ سکتی۔ لیکن مساجد اور مصابیح کے اندر جمعیت کا تکرار حقیقتاً نہیں ہے بلکہ حکماً ہے، اس لیے کہ مساجد ڈائریکٹ مسجدن کی جمع ہے اور مصابیح ڈائریکٹ مصباحن کی جمع ہے، بیچ میں اور کوئی جمع نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ منتہی الجموع کے وزن پر ہے اس لیے مان لیا گیا ہے کہ اس کے اندر بھی جمعیت کا تکرار ہے، اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْنِ، کہ وہ اسماء یا وہ جمع جو منتہی الجموع کے وزن پر ہوں اور اس کے اندر جمعیت کا تکرار حکماً ہو،
تو مان لیا جائے گا کہ اس کی بھی ڈبل جمع لائی جا چکی ہے۔ امت ترکیب سے صاحب کتاب علیہ الرحمۃ والرضوان اسباب تسعہ میں سے 7ویں سبب کو بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں بہرحال ترکیب تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو بلا اضافت ولا اسناد، بغیر اضافت کے اور بغیر اسناد کے، کبال بکا، جیسے بال بکو۔ دیکھ ترکیب کہتے ہیں دو کلموں کو ملا کر ایک کر دینے کو، اس طور پر کہ ان دونوں کلموں میں سے کوئی بھی کلمہ حرف نہ ہو۔ تو ترکیب کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ بغیر اضافت کے ہو اور بغیر اسناد کے ہو، یعنی ترکیب اضافی نہ ہو، مضاف اور مضاف الیہ نہ ہو، اور نہ ہی ترکیب اسنادی ہو، یعنی مسند اور مسند الیہ سے ملی ہوئی ترکیب نہ ہو۔ جیسے بال بکو، دیکھیے بال بکو میں بال ایک الگ کلمہ اور بک ایک الگ کلمہ ہے، ان دونوں کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے، اور ان دونوں کلموں میں سے کوئی بھی کلمہ حرف نہیں ہے، لہذا ترکیب پائی گئی۔ اور ترکیب کی جو شرط ہے علم ہونا، تو بال بک ایک شہر کا نام ہے، لہذا علم بھی پایا گیا۔ اور جو دوسری شرط ہے کہ ترکیب اضافی اور ترکیب اسنادی کا نہ ہونا، بالا بکو کے اندر یہ بھی شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ بالا بکو کے اندر ایسا نہیں ہے کہ بال مضاف ہو اور بک مضاف الیہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی مسند ہو اور دوسرا مسند الیہ ہو۔ فعبداللہ منصرف، کہتے ہیں عبداللہ منصرف ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ عبداللہ کے اندر ترکیب تو پائی جا رہی ہے، لیکن ترکیب کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے جو دو شرطیں ہیں، ان دو شرطوں میں سے دوسری شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ پہلی شرط کہ علم ہونا، عبداللہ علم تو ہے، لیکن جو دوسری شرط تھی کہ ترکیب اضافی کا نہ ہونا، تو عبداللہ کے اندر یہ باتیں نہیں پائی جا رہی ہیں، بلکہ یہ ترکیب اضافی ہے، لہذا یہ منصرف ہوگا۔ وہ معدی کرب غیر منصرف، اور معدی کرب غیر منصرف ہوں گے، اس لیے کہ معدی کربو کے اندر ترکیب کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے جو دو شرطیں ہیں، وہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، اس طور پر کہ معدی کرب ایک شخص کا نام ہے، لہذا علم پایا گیا، اور ترکیب اضافی اور ترکیب اسنادی کا نہ ہونا یہ بھی شرطیں پائی جا رہی ہیں، اس طور پر کہ یہ نہ تو مرکب اضافی ہے اور نہ ہی مرکب اسنادی۔ وشاب قرناہا مبنی، فرماتے ہیں شاب قرناہا یہ مبنی ہے، اس لیے کہ شابہ فعل ہے اور قرناہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے فاعل ہے، اور یہ فعل اور فاعل مل کر کے ایک عورت کا نام رکھ دیا گیا ہے، تو یہاں پر ترکیب پائی گئی، اور ترکیب کی جو پہلی شرط تھی علم ہونا وہ بھی پائی گئی، لیکن ترکیب کی دوسری شرط نہیں پائی جا رہی ہے، ترکیب اسنادی کا نہ ہونا، یہ شرط مفقود ہے، اس لیے کہ شابہ قرناہا میں ترکیب اسنادی ہے، اس لیے کہ شابہ مسند ہے اور قرناہا مسند الیہ ہے، لہذا یہ مبنی ہو جائیں گے۔